بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جزاء الاعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ ناچیز ناکارہ اپنے دینی بھائیوں کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ اس وقت میں جو حالت ہم لوگوں کی ہے، طاعت میں کاہلی وہ غفلت اور معاصی میں انہماک و جرأت، وہ ظاہر ہے۔ جہاں تک غور کیا گیا اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اعمال حسنہ و سیئہ کی پاداش صرف آخرت میں سمجھتے ہیں، اس کی ہرگز خبر تک نہیں کہ دنیا میں بھی اس کا کچھ نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اور غلبہ صفات نفس کے سبب دنیا کی جزا و سزا پر چونکہ وہ سر دست واقع ہو جاتی ہے، زیادہ نظر ہوتی ہے۔ پھر عالم آخرت میں بھی جزا و سزا کے وقوع کو گو عقیدتاً ان اعمال کا ثمرہ جانتے ہیں، مگر واقعی بات یہ ہے کہ جو علاقہ قوی اور مؤثر اثر میں اور سبب اور مسبب میں سمجھنا چاہیے اور اسباب و مسببات دنیاوی میں سمجھتے ہیں، وہ علاقہ اس قوت کے ساتھ اعمال اور ان کے ثمرات آخرت میں ہرگز نہیں سمجھتے، بلکہ قریب قریب اس طرح کا خیال ہے کہ گویا اس عالم کے واقعات کا ایک مستقل سلسلہ ہے، جس کو چاہیں گے پکڑ کر سزا دے دیں گے، جس کو چاہیں گے خوش ہو کر نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اعمال کو گویا اس میں کچھ دخل ہی نہیں۔ کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ اعمال کا دخل نہ ہو تو صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عمل کے ذریعے سے جنت میں نہ جاوے گا، حالانکہ یہ خیال بے شمار آیات و احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ چنانچہ عن قریب تفصیلاً معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے اس مرض کے دفع کے لیے دو امر ضروری خیال میں آئے۔ اول، کتاب و سنت و ملفوظات محققین سے یہ دکھلا دیا جائے کہ جیسے آخرت میں اعمال پر جزا اور سزا واقع ہوگی، ایسے دنیا میں بھی بعض آثار ان کے واقع ہوئے ہیں۔ دوسرے، یہ ثابت کر دیا جائے کہ اعمال میں اور ثمرات آخرت میں ایسا قوی علاقہ ہے جیسا آگ جلانے میں اور کھانا پکانے میں، یا کھانا کھانے میں اور شکم سیر ہو جانے میں، یا پانی چھڑکنے میں اور آگ کے بجھ جانے میں۔ ان دونوں امروں کے ثبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید قوی ہے کہ سر دست جزا اور سزا ہو جانے کے یقین سے اسی طرح کارخانہ دنیا پر کارخانہ آخرت کے مرتب ہونے کا غلبہ اعتقاد سے طاعت میں رغبت اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جانا سہل ہے۔ آئندہ توفیق و امداد حق سبحانہ و تعالی کی جانب سے اسی غرض کی تکمیل کے واسطے یہ رسالہ مختصر سلیس اردو میں جمع کیا جاتا ہے۔ جزاء الاعمال اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ مضامین مذکور کے لحاظ سے رسالہ ھذا ایک مقدمہ اور 4 باب اور ایک خاتمے پر وضع کیا گیا ہے۔ مقدمہ اس امر کے اجمالی بیان میں کہ اعمال کو جزا اور سزا میں دخل ہے۔ باب اول، اس بیان میں کہ گناہ کرنے سے دنیا کا کیا نقصان ہے۔ باب دوسرا، اس بیان میں کہ طاعت اور عبادت کرنے سے دنیا کا کیا نفع ہے۔ باب تیسرا، اس بیان میں کہ گناہ میں اور سزائے آخرت میں کیسا قوی تعلق ہے۔ چوتھا باب، اس بیان میں کہ طاعت کو جزائے آخرت میں کیسا کچھ دخل و تاثیر ہے۔ خاتمہ، بعض مخصوص اعمال حسنہ یا سیئہ کے بیان میں جس کے کرنے یا نہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور بعض شبہات کے جواب میں جو اکثر عوام کے لیے بے باکی کا باعث ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تکمیل فرمائے اور اس کو ذریعہ ہدایت و رشد کا بنا دے، اور جو خطا ظاہری یا باطنی مجھ سے سرزد ہو جاوے اس کو معاف فرما دے۔ مقدمہ، اس امر کے اجمالی بیان میں کہ اعمال سبب ہے جزا اور سزا کے۔ قرآن مجید میں مختلف عنوانات سے یہ امر مذکور ہوا ہے۔ کہیں تو عمل کو شرط اور ثمرے کو جزا قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یعنی جب ان لوگوں نے سرکشی اختیار کی اس چیز سے کہ بے شک وہ اس سے منع کیے گئے تھے، سو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ سرکشی کے سبب سے یہ سزا ملی، اور ارشاد ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب انہوں نے ہم کو ناخوش کیا ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنا سبب ہوا انتقام کا، اور ارشاد ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کر دیں
اور دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں. اور ارشاد ہے لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، یعنی اگر وہ لوگ مستقیم رہتے راہ پر البتہ پینے کو دیتے ہم ان کو پانی بکثرت. اور ارشاد ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اگر وہ لوگ توبہ کریں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. اور کہیں بائے سببیہ لائے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی یہ سزا بسبب ان اعمال کے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. اور ارشاد ہے بما کنتم تعملون، یعنی یہ جزا بسبب اس کام کے جس کو تم کرتے تھے. اور ارشاد ہے ذالک بانہم کفروا بآیاتنا، یعنی یہ بسبب اس کے ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہماری نشانیوں کا. اور کہیں فائے سببیہ لائے، چنانچہ ارشاد ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ، یعنی انہوں نے نافرمانی کی اپنے پروردگار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پس پکڑ لیا ان کو. اور ارشاد ہے فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، یعنی ان لوگوں نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی پس ہلاک کیے ہوئے میں سے. کہیں کلمہ لولا وارد ہے، چنانچہ ارشاد ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یعنی اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتے تو ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک. صاف معلوم ہوتا ہے کہ تسبیح کی بدولت اس قید سے رہائی ہوئی. کہیں لفظ لو آیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی اگر وہ لوگ کرتے اس کام کو جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا. تمام آیتیں صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ اعمال اور جزا میں ضرور علاقہ ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.